کیا آپ جانتے ہیں کہ جدید ہسپتالوں کے بننے سے صدیوں پہلے یورپی یونیورسٹیوں میں طب پڑھائی جانے سے بہت پہلے ایک مسلمان عالم ابن سینا، جنہیں مغرب میں ایویسینا کہا جاتا ہے، طب کی بنیادیں رکھ رہے تھے؟ میری پیدائش 980 میں افشانہ بخارا کے قریب اسلامی تہذیب کے سنہری دور میں ہوئی۔ بچپن سے ہی میرا شوق علم بے حد تھا۔ صرف 18 سال کی عمر میں نے فلسفہ، فلکیات، ریاضی اور طب میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ میں صرف طب کا معالج نہ تھا بلکہ میں نے طب کی تعریف ہی بدل دی۔ میری سب سے بڑی تصنیف القانون فی الطب تھی، جسے دنیا کینن آف میڈیسن کے نام سے جانتی ہے۔ یہ محض ایک کتاب نہ تھی بلکہ شفا کا ایک جہان تھا۔ اس میں نے 700 سے زیادہ ادویات کا ذکر کیا، ان کی تیاری، ان کے اثرات اور ان کے محفوظ استعمال کے طریقے بتائے۔ میں نے متعدی بیماریوں کی وضاحت کی، یہ کہ وہ کس طرح ایک انسان سے دوسرے تک پھیلتی ہیں، یورپ کے جراثیم دریافت کرنے سے صدیوں پہلے۔ میں نے بتایا کہ کس طرح جسم کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، کس طرح نبض دل کی کیفیت بتاتی ہے، کس طرح درست تشخیص زندگی بچا سکتی ہے۔ لیکن میں پہلا طبیب نہ تھا۔ یونانی اتباع بقراط اور جالینوس نے طب کی ابتدائی بنیادیں رکھی تھیں۔ یورپ نے بقراط کو طب کا باپ کہا اور جالینوس کو بڑا ماہر تشریح الاعضاء، لیکن ان کا علم محدود تھا اور اکثر غلطیوں سے بھرا ہوا تھا۔ جالینوس کا یہ ماننا تھا کہ خون جگر میں پیدا ہوتا ہے اور جسم اسے استعمال کر لیتا ہے۔ یہ نظریہ یورپ میں 1000 سال سے زیادہ چلتا رہا۔ یہ میں تھا ابن سینا جس نے ان میں سے کئی غلطیوں کو درست کیا۔ اپنے قانون میں نے دل کے ذریعے خون کی گردش، نبض کی اہمیت اور دماغ کے جسم کو کنٹرول کرنے کے عمل کو بیان کیا۔ صدیوں تک یورپی اتباع صرف جالینوس کی باتیں دہراتے رہے، جبکہ میرا قانون ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ کیا اب جانتے ہیں؟ 600 سال سے زیادہ عرصہ تک میری کتاب یورپ میں طب کا نصاب رہی۔ اٹلی سے فرانس، اسپین سے انگلینڈ تک ہر طبیب نے میرا قانون الطب پڑھا۔ جب یورپ کی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں تو میرے نام ایویسینا کا چرچا تھا۔ میری کتاب 12ویں صدی میں لاطینی میں ترجمہ ہوئی اور 17ویں صدی تک کوئی طبیب گریجویٹ نہ ہو سکتا تھا جب تک وہ اسے نہ پڑھتا۔ صدیوں بعد اندریاس ویزالسا، ایک یورپی ماہر تشریح الاعضاء، نے انسانی جسم کو چیر پھاڑ کر جالینوس کی غلطیوں کو درست کیا۔ لیکن اس نے پایا کہ جن حقائق کو وہ دریافت کر رہا تھا وہ صدیوں پہلے میری کتاب میں لکھے جا چکے تھے۔ ولیم ہاروی، جسے یورپ میں 17ویں صدی میں خون کی گردش دریافت کرنے والا کہا جاتا ہے، بھی اسی راہ پر چلا جو میں نے صدیوں پہلے بیان کی تھی۔ لیکن